صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل میں سے نماز کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ ہمارا سلسلہ انہی مسائل کا چل رہا ہے، گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے، اب آج کی اس ویڈیو میں کچھ مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ 3 مسائل تو ہیں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ 4 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں پہلا مسئلہ، اگر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ واجب ہونے کے بعد سجدہ ادا کرنا ضروری ہے، سجدہ ادا کرنا چاہ رہا ہے لیکن مکروہ وقت ہے، تو کیا کرے؟ کیا مکروہ وقت میں سجدے تلاوت کا جو سجدہ ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ تلاوت کی وجہ سے واجب ہوا ہو، یعنی تلاوت کی وجہ سے واجب ہونے والا سجدہ مکروہ وقت میں اس کا ادا کرنا مکروہ تنزیہ کے ساتھ، مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا ہو جائے گا، جائز ہے۔ مکروہ میں 2 قسم ہیں، ایک ہے مکروہ تنزیہی اور ایک ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی بالکل چھوٹا مکروہ، اس سے کوئی عبادت ہماری خراب نہیں ہوتی، فاسد نہیں ہوتی۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب جاتی ہے اور اس کو بڑا مکروہ کہا جاتا ہے، اس سے ہماری عبادتیں خراب ہوتی ہیں، فاسد ہوتی ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کی تلاوت کرتا کرتا آیت سجدہ آ گئی، آیت سجدے کی تلاوت کر لیا، کرنے کے بعد اب سجدہ کرنا چاہ رہا ہے، تو دیکھا کہ وقت مکروہ وقت چل رہا ہے اور مکروہ وقت میں سجدہ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی بہتر تو یہ ہے کہ مکروہ وقت میں سجدہ ادا نہ کرے، بلکہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد ادا کر لے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے ایسا ہے قرآن شریف پڑھنے والا، بعد میں اگر سجدہ کرنے کے ارادے سے چھوڑ دیا تو بعد میں اس کو یاد نہیں رہتا، بعد میں وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی مکروہ وقت میں سجدہ کر لے تو کراہت تنزیہیہ کے ساتھ اس کا وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ لیکن تاخیر افضل ہے، دیر کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر وقت مکروہ سے پہلے واجب ہوا سجدہ، یعنی کہ ابھی مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، بہت پہلے سے واجب تھا، ابھی آدمی آ کے مکروہ وقت میں سجدہ کر رہا ہے، تو یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس کے لیے حکم لگایا جائے گا کہ یہ اس آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ پہلے اس کے اوپر سجدہ واجب تھا، اب مکروہ وقت میں آ کے سجدہ کر رہا ہے، تو شریعت اس کو جو ہے جائز نہیں کہتی۔ شریعت کے اندر اس کے بارے میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدمی پہلے سے اس کے اوپر سجدہ واجب ہے، مکروہ وقت گزرنے کا انتظار کر لے، اس کے بعد اپنا سجدہ پورا کر لے۔ اگر پہلے واجب تھا سجدہ، مکروہ وقت میں کر لیا، تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟
پہلے مکروہ وقت شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی سجدہ واجب ہوا تھا، اب سجدہ آدمی کر رہا ہے مکروہ وقت میں، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ سجدہ واجب الاعادہ ہے، یعنی کہ بعد میں اس کو دہرانا، بعد میں وہ سجدہ ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے جو وقت رہتا ہے اس وقت میں صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی کوئی مضائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، رمضان کے مبارک مہینے میں مغرب کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں عام طور سے، اس لیے کہ افطار کا وقت ہے اور صبح سے لوگ روزہ ہیں، روزہ بھی جو ہے کھولنا ہے، روزہ افطار کرنا ہے، تو اس وجہ سے آدمیوں کی سہولت کے لیے کیا مغرب کی نماز دیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں 10 سے 15 منٹ کا وقت اتنا جو ہے ہم تاخیر کر سکتے ہیں مغرب کی نماز، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی وقت میں اپنا روزہ افطار مکمل کر لے، جتنا کھانا ہے اسی 10-15 منٹ میں کھا لے، اور 10-15 منٹ بہت کافی ہوتا ہے افطار کے لیے۔ کھانا تو نہیں ہے، صرف افطار کرنا ہے، اور افطار کے لیے سنت کیا ہے کہ کھجور اور پانی، اس سے بھی افطار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں اور کھانا بھی چاہیے، اس لیے کہ افطار کرنے پر بھی اللہ ثواب دیں گے، سحری کھانے پر بھی اللہ ثواب دیں گے۔ اب تاخیر کرنے کی جو بات ہے، وہاں فقہاء کرام قرآن حدیث کی روشنی میں اتنی اجازت دیتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اس کے اندر اندر ہی اپنا روزہ افطار کر لے، اور اس کے بعد نماز مغرب کے لیے سب جو ہے جمع ہو جائیں، نماز مغرب ادا کر لیں۔ اس کے بعد کافی وقت رہتا ہے، عشاء تک جتنا کھانا ہے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے آیا یا عصر کی نماز کے لیے آیا، آ کر وہ اس نے وقت نہیں دیکھا، وقت دیکھے بغیر اس نے کیا کر لیا، رکعت باندھ لیا اور نماز پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھا ہوں وہ مکروہ وقت تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اتفاق، وقت کے اوپر، گھڑی کے اوپر نگاہ نہیں جاتی، اب آدمی کو جو ہے جلدی رہتی ہے کہ بھئی وقت ختم ہو رہا ہے، چلو جلدی جو ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے کام دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آتا ہے انسان، آ کر جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے گھڑی پر نگاہ نہیں دوڑاتا، گھڑی کی طرف نگاہ نہیں کرتا، بس رکعت باندھ لیتا ہے اور نماز مکمل کر لیتا ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ مکروہ وقت میں نے نماز پڑھی ہے، تو اب اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ابھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ وقتیہ نماز ہے یا آج کی فرض نماز ہے؟ وقتیہ نماز، یعنی کہ اگر وقتیہ فرض کی ادائیگی کی نیت کی، پھر نماز پڑھنے کے بعد یہاں معلوم ہوا آدمی کو کہ مکروہ وقت تھا، وقت نکل چکا تھا، تو نماز نہیں ہوئی، اعادہ ضروری ہے۔ اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو مثال کے اعتبار سے عصر کے لیے آیا، اب جلدی جلدی آ کر رکعت باندھ لیا، رکعت باندھ کر نہیں، فجر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ عصر کے بارے میں تو مسئلہ الگ ہے، گزر چکا ہے مسئلہ۔ اگر پیچھے ویڈیو میں بات آ چکی ہے کہ عصر کی نماز کے لیے رکعت باندھنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہو چکا، تو بھی اس کی عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے کوئی آدمی آیا، آ کر
جلدی جلدی رکعت باندھ لیا اور 2 رکعت مکمل کر لیا، اسی دن کی فرض نماز تھی وہ. اب نماز کے بعد گھڑی دیکھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہوا کہ بھئی مکروہ وقت میں نے نماز پڑھی ہے. اب اس کے لیے اس نماز کا اعادہ کرنا، دوبارہ دہرانا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے وقتیہ نماز کے لیے. ہاں اگر کوئی دوسری نماز اس دن کی فرض نماز، اس دن کی فرض نماز، البتہ اگر آج کے فرض کی نیت کی، یعنی کہ نیت کے جو الفاظ ہیں، الفاظ کے تغیر میں، الفاظ کے بدلنے میں مسئلہ بھی بدل رہا ہے کہ آدمی آ کر یہ نیت کر رہا ہے کہ آج کی، اب کی فرض نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز مکروہ وقت میں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آج کے فرض کی نیت کی تو ادا کی نیت سے یہ نماز قضاءً درست ہو جائے گی. یعنی کہ اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح اس نے نیت نہیں کی. لیکن نیت کیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے آدمی کو. نماز پڑھنے کے لیے نیت کیا، کیسے کرے گا آدمی؟ ایک مثال کے اعتبار سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کے لیے آیا، نماز کے لیے رکعت باندھنا چاہ رہا ہے. نیت کیا کرے گا آدمی؟ فجر کی 2 رکعت فرض نماز آج کی پڑھ رہا ہوں میں، واسطے اللہ کے، منہ میرے قبلے کے طرف. اس طرح جو ہے آدمی نیت کرے گا. اگر کوئی آدمی آ کر یہ نیت کر رہا ہے کہ بھئی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اب کی اس وقت کی فرض نماز، فجر کی نماز اس وقت کی میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز وقتیہ نماز کہلاتی ہے. وقتیہ نماز کی نیت کرنے والے کی نماز مکروہ وقت میں، مکروہ وقت نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے مکروہ وقت میں نماز پڑھی ہے اور اس نے نیت یہ کی تھی کہ وقتیہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں کوئی آدمی آیا اور آ کر یہ نیت کر رہا ہے کہ آج کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ الفاظ بدلنے سے اس کی نماز قضاءً درست ہو جائے گی. قضا کے حکم میں وہ نماز لگ جائے گی اور وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی. تو یہ آخر کا جو مسئلہ ہے کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جتنا ہو سکے دوسروں سے بھی شیئر کرتے جائیں، دوسروں کو بھی چینل کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں. اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.